الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحامدنا ومحمودنا ومقصودنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وحسيننا وجميلنا ودليلنا آقانا وملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندائے پروردگار عالم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی
مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کرتا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وعلى آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ روشی پڑھیے صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا کفاک ربک یکفیک وکفاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ خالق کل مالک کل معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود سید سروراں حبیب کردگاہ شافع روز جزا زندہ نبی مختار نبی کل نبیاں دا سردار نبی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد محتشم سامعین حضرات ربیع الاول شریف ربیع النور شریف دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین دا شکر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو نماز جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ بے شمار لوگ ایسے نے جڑے اپنے کام دھندیاں وچ مصروف نے، کسے کول ٹائم ہی کوئی نہیں نماز پڑھن دا، اور کئی نماز بھی اس طرح پڑھن گے بھی انہاں اللہ دے سر حسان کر دیتا، آن گے جدو 5 منٹ رہ جان گے ادوں پھر وضو جس بندے دے دماغ ہوئے کہ منٹ ہی 4-5 رہ گئے نے، انہیں وضو کی کرنا ہے، انہیں کی خیال کرنا ہے کہ میرا وضو کامل ہے کہ ناقص ہے، بس وہ پانی وایا تے آ کے بہ گئے تے وہ 2 رکعت پڑھ گئے تے اللہ تعالیٰ دی گڈی چڑھ گئی۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ جمعہ اس چیز کا نام ہے کہ تو بندہ ٹائم نہ لاوے۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ پہلیاں صفاں دے وچ بیٹھا ہے وہ اس طرح جس طرح اونٹ دی قربانی کرنے والے نو ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ انج انہوں ثواب دیندے نے۔ ٹھیک ہے، تے جس وقت اذان دا وقت ہو جاندہ اور اذان پڑھی جاندی اس وقت ملائکہ بھی اپنے رجسٹر وغیرہ ٹھپ کے سارا کچھ ٹھپ کے بہ کے تے ہن نماز اندر وہ بھی شامل ہو جاندے نے۔ وہ نہ لکوائے نہ آئے خصمہ دا سر کھائے، وہ نہ اپنا کام پورا کر کے بہ گئے۔ تے جس جڑے بندیاں دی حاضری اللہ دے ملائکہ نہیں لان گے وہ کل قیامت والے دن کتنے پریزنٹ ہون گے؟ سمجھ آئی نا گل دی؟
ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਉਤੇ ਇੰਜ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਸਰੇ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 17 ਰਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਨਫਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਬਸ 17 ਰਕਾਤਾਂ, 2 ਫਜਰ ਦੀਆਂ, 4 ਜ਼ੋਹਰ ਦੀਆਂ, 4 ਅਸਰ ਦੀਆਂ, 3 ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਔਰ ਜਿਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਲਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਮੌਕਦਾ ਔਰ ਗੈਰ ਮੌਕਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪੁੱਛ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਮੰਗ ਲੇ ਤੇ ਫਾਰਗ 8 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت میرے سیدی آقا اللہ حضرت سمیت ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁਤਰ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਜਾ ਅਜਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਵੇ یا مناظر اعظم پاکستان مولانا محمد عمر عشری ورگے جنے ہون یا شیخ الحدیث شیر آل سنت مفتی عنایت اللہ قادری ورگے جنے ہون، انہاں نو پتہ نہ لگیا کہ نماز جیڑی اینی ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ تے تینوں اندر بہ کے 2 کتاباں اردو دیاں کے رکھ کے پتہ لگا بھی نماز کنی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ نماز ہمیشہ پوری پڑھیا کرو۔ بزرگ فرماندے نے جیڑی نماز پڑھو اپنی زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کرو۔ کہندے تو بعد اسی اگلی نماز کوئی نہیں پڑھنی، کیونکہ 5 منٹ دی اللہ دے بندے منٹ ایک دی گیم نہیں، 30 سیکنڈ ڈاکٹر کہندے نے ہارٹ اٹیک ہوئے بندے نو تے 30 سیکنڈ دی گیم ہے بس، تے 30 سیکنڈ دے وچ بندہ کہیں۔ سمجھ آئی گل دی؟ تے جیڑی نماز پڑھ دے پے ہو وہ اپنی زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کرو کہ اندے تو بعد ہن نماز کوئی نہیں پڑھنی ہے، جڑا میں سجدہ کرن دیا پتہ نہیں دوبارہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، قرآن مقدس سورہ 3 دی آیت مبارکہ پڑھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کیسی انسان نو خوبصورت بنایا ہے، سونا بنایا ہے، ہر چیز تو اسی انہوں خوبصورت اور آسن تخلیق کیتا ہے۔ وعدے دے مطابق انشاءاللہ العزیز اسی جمال مصطفیٰ تے آوان گے، گفتگو اسی اتھو ٹوراں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے حق اور سچ بیان کرن دی توفیق دے، تو آنو اور مینو حق اور سچ سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسان بارے فرمایا، اور انسان جڑا ہے اے دیکھو نا، ایک روایت مطابق 18,000 مخلوق، ایک روایت مطابق امام غزالی فرماندے نے 70,000 مخلوق، 70,000 مخلوق دے وچوں ایک مخلوق صرف انسان ایسا ہے جنہوں اللہ نے اپنا نائب کیا ہے۔ سمجھ آن دی؟ اے اللہ تعالیٰ دے انوار و تجلیات دا مظہر ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ دی ذات کدے سما نہیں سکتی، لیکن یہ سما جاندی ہے مرد مومن دے دل دے اندر۔ اللہ فرماندے نے میرا تخت قلوب المومنین علی تحت عرش اللہ، کہ مومن دا دل جڑا ہے وہ میرا تخت ہے۔ ٹھیک ہے؟
یہ عام مومن دی شان ہے۔ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے اگر مینوں کوئی بندہ آ کے آکھے نا کہ بیت اللہ نو اگ لگ گئی تے میں ان دی اگ بجھان واسطے سب تو پہلے جاواں گا، تے اگر اگ بجھان جاندیاں راستے دے وچ مینوں پتہ لگ جائے کہ کسے مسلمان مومن نو ماریا جا رہا ہے یا انہوں قتل کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے یا انہوں جلایا جا رہا ہے، حضور فرماندے نے میں کعبہ سڑدا چھڑ دیاں گا، میں جا کے اس انسان نو بچاواں گا۔ سمجھ آئی؟ ایک بندے دیئے تے حضرت اتنے پورا فلسطین انہاں اسرائیل نے بمب مار کے ٹھا دیتا ہے کسے مسلمان نے چوں بھی کیتی؟ سمجھ آئی گل دی؟ میں اگر ادھر نکل گیا نا تو پھر میں نکل ہی ادھر نو جانا ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ تسی یہ غور کریا کرو کہ اسی ہیں کنے کو جوگے۔ سمجھ آئی؟ تو بچیا جیڑا اسرائیل فلسطین نو مارن دیا ہے نا، اس سے اسرائیل دے تسی مقروض ہو، ہر چیز تے تہاڈی گروی رکھی جان رہے نے، تے ایک بندے تے تسی پیسے دینے ہون، سویرے آ کے تہانوں چپیڑا مارے، تے محلے دا اگر چودھری بھی اٹھ کے آ جائے یا ڈی پی او یا ڈی سی او کوئی بھی آ جائے تو وہ پوچھے بھی تو انہوں کیوں چپیٹا مارن دیا ہے؟ وہ کہے گا بھائی نے میرا 50,000 روپیہ لیا ہونا آنا تو دیندہ نہیں پیا، تو ڈی پی او نے کہے گا تو کیوں ماریا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تیرا مسئلہ ہے تو حل کر، تو جنہوں کٹ پین دی انہوں نے کہنا بھائی تو دے پیسے لے، انہوں نے پیسے دے۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ کون دے معاملے چاہتا نہیں آتا، کل نو تہانوں بمب مارے اڑا دے، تہاڈے پلے کچھ نہ چھڈے، مینوں دسو کسے نے کہنا بھی تہانوں کیوں مارن دیا؟ وہ کہے گا بندہ۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت مسلمان فرد واحد ہے۔ آپ نے نہیں کہا بھی فلسطین ہو رہے، شام ہو رہے، یمن ہو رہے، برما ہو رہے، کشمیر ہو رہے، پاکستان ہو رہے، فرمایا نہیں، مسلمان فرد واحد ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ انہا کی مطلب؟ فرمایا جی میں ایک جسم دے ویچ جان ہے اور جسم دے کسے حصے ویچ بھی اگر تکلیف ہوئے نا تو حضور نے فرمایا پورا جسم ان دی تکلیف نو محسوس کردا ہے اور پورے جسم نو سکون نہیں ملدا اونی دیر تکر جنی دیر تکر وہ تکلیف رفع نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا یہی حال میرے امت دے مسلمانہ دا ہوئے گا، اگر ایک مسلمان تکلیف اندر ہوئے گا نا تو دوسرا مسلمان سکون اندر نہیں بیٹھے گا۔ ایتے مسلمان آرام نال سکون دی نیند سون ڈے نے، یمن تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، برما تباہ ہو گیا، فلسطین اجڑ گیا، ہر شے تباہ ہو گئی، 75-80 سالہ تو کشمیر تو اڈا تباہ ہو گیا، جل کے راک ہو گیا جناب، عورتاں دی عزتاں لٹیاں جان ڈیاں نے۔ ایتے مسلمان دی غیرت نہیں جاگن ڈی۔ پتہ چلیا کہ جس مسلمان نو میرے نبی نے مسلمان کیا سی نا وہ مسلمان کو نہیں لبدا۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ جیڑا مسلمان ہے نا، جس مسلمان نے نماز پڑھن لگیا بھی سوچنی ہے کیا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دی کوئی نہیں لوڑ، اس مسلمان نے کی دین دا کام کرنا ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ دعا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی سیرت اور صورت دونوں دا عاشق زار بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالتین وَالزَّیتون وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ التَّقْوِیمِ۔ فرمایا تین دی قسم ہے، طور دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، هَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینَ ہے میرے محبوب جس شہر اندر تسی رہ رہے ہو ایس امن والے شہر مکہ دی قسم ہے۔ 4 قسمہ چکیاں، لا قد، لام اور قد، انہی علماء نے فرمایا اندے تو مراد بھی قسم ہے۔ 6 قسمہ چک کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان نو خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا، ہر عیب ہر نقص تو پاک بنایا۔ سمجھ آنڈی نا میری گال دی؟ جاگن ڈے ہو نا؟ اچھی آنکھوں کری۔ ہاں فرمایا کہ میں ہر چیز نالوں، ہر ایک چیز نالوں خوبصورت بنایا، کنوں؟ انسان نو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اور بلکہ صحابہ نے تو تک فرمایا جیڑا بندہ حضور دے اوصاف نال، حضور دی صورت دے نال نا آشنا ہوئے، نا آشنا ہوئے یعنی کہ حضور کی صورت اور سیرت سے نا آشنا رہنا، صحابہ فرماندے سن کہ او بندہ مسلمان نہیں ہے۔ آئمہ نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا، فتح القدیر دے اندر امام عبد الرحمن مناوی نے لکھیا
آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نبی کی صورت سے اور سیرت سے باخبر رہا اور اس نے اپنے نبی کی صورت کے بارے میں پڑھا نہ اور اس پر ایمان نہ لے کر آیا، فرمایا نبی کی صورت سے نا آشنا رہنا یہ حرام ہے۔ اور تسی میں نے دسو ہاں کہ سارے لوگ کلمہ پڑھ دینے، انہاں کو کدی پوچھیا ہے کہ حضور دے حسن اور جمال دا کی عالم سی؟ حضور کی صورت کیسی تھی، حضور کے ہاتھ کیسے تھے، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے دانت کیسے تھے، حضور کی ناک کیسی تھی، حضور کی پیشانی کیسی تھی، حضور کا چہرہ انور کیسا تھا؟ نہیں اے لوگ جنہاں نے 10 منٹ رہندے ہیں جمعہ پڑھنا آنا ہے، اینا لوگاں دسنا ہے کہ حضور دی سیرت اور سیرت کی سی۔ جو لوگ حضور کا قرآن، حضور کی حدیث سننے کے لیے تیار نہیں، بچیا کل نو اینا دے عقیدیاں دے جنازے نکل دینے۔ اگر تسا لوگاں نے اپنے علماء نو سنیا ہوندا تے معاشرے دے اندر فرقہ واریت جنم ہی نہ لیندی۔ جدو تسا اپنے علماء نو سننا ہی نہیں، جب حق کو سننا نہیں تو حق پر عمل آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر جدو ایمان دا جنازہ نکل جائے گا اوتھے بہ کے ساری جس بندے نے 10 گھنٹے 24 گھنٹے دے دن دے وچ جس بندے 12 گھنٹے موبائل چلانا اور موبائل چلا کے تے محمد علی مرزے ورگے بندیاں نو سن کے تے سویرے اٹھ کے ٹیٹا کرنی مارکیٹ دے وچ انہوں کدی پہنچ تیری 22 سال دی زندگی دے اندر 10 تو قرآن پڑھیا تو حدیث پڑھی 10 تیری زندگی گزر گئی ہے 10 تو کس دن آکے مسجد دے اندر بہ کے خطبے تو لے کے تے اخیر تک اپنے کسے ایک عالم نو سنیا ہوئے جب تو اپنے علماء نو سنے ہی نہیں تے ذلیل دیا بچیا پھر تیرے عقیدے دا جنازہ ہی نکلنا پھر تیرے پلے بچنا ہی کچھ نہیں ہے تیرے پلے کی بچنا ہے جدو ایمان دا جنازہ نکل گیا تے ادو آ کے کہنا بابے تے شاہی کوئی نہیں بابے دے وچ پترا تیرا پیو بھی آندا ہے خالی داتا علی اجمیری نہیں آندے خواجہ اجمیری نہیں آندے خاجی پیر میر علی شاہ نہیں آندا خالی جماعت علی شاہ نہیں آندا خالی میرا امام احمد رضا نہیں آندا اے بابے دے وچ تیرا پیو داتا بھی آندا ہے پتر اگر باغبے شاہ کوئی نہیں پھر تیرا پیو بھی شاہ کوئی نہیں یہ حضور کی جس بندیاں نے قرآن و سنت نہ لگاؤ نہیں محبت نہیں ہے اس بندیاں نے جدو کل نو صبح اٹھ کے کہنا ہے ایتھے بندے ٹینٹا کر دینے جناب فلان رفع دین کرتا ہے فلان اچھی آمین کہتا میں کیا کرے رفع دین کرے اچھی آمین ہمیں نہ رفع دین سے تکلیف ہے نہ اچھی آمین تو تکلیف ہے ہمیں کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو مانتا ہے تو اس طرح مانو جس طرح ابو بکر صدیق نے مانا جس طرح عمر ابن فاروق نے مانا جس طرح عثمان غنی نے مانا جس طرح حیدر کرار نے مانا ہے کوئی مسئلے سن تو لے کے بہ گیا جناب کہ جو رفع دین نہیں کرتا جڑا اچھی آمین نہیں کہندا ہمارا یہی جماع ہے علماء کا اگر کوئی بندہ رفع دین سے نماز پڑھے اس کی تب بھی نماز ٹھیک ہے اگر کوئی رفع دین کے بغیر نماز پڑھتا اس کی تب بھی نماز ٹھیک ہے جاؤ کوئی وہابی اپنا فتوہ چوک کے لے کے آؤ کلی چھٹی جدو دی وہابیت وجود دے اندر آئیے پوری ذمہ داری نال کہنا کوئی ایک فتوہ لے کے آؤ کہ مولویاں فتوے دیتے ان کے جناب اللہ جن نے رفع دین نہیں کی تھی ان دی نماز نہیں ہوئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے سنت ہے سنت کا تارک ہو جائے گا لیکن انہوں نے کہا نماز ہو جائے گی تو یہ کوئی مسئلے نہیں ہے جنہاں نو تسی لے کے بنیاد بنا کے تے جناب محلے دے اندر تے مسیطہ دے اندر جناب تسی انتشار پلاندے جے کہ جناب یہ نہیں یہ انتشار ہے یہ امن کو خراب کرنے کے معاملات ہیں امن تب قائم ہوگا جب ہم فروعی مسائل کو عوام کی عدالت میں نہیں لے کے آئیں گے تو جی فروعی مسائل چوکے آتے سبتین نقوی ورگے بندے بے کے منہ تقریر سنی پوری 1.5 گھنٹہ تقریر ختم تے کرتی جی پوری 1.5 گھنٹہ تقریر ختم پوری 1.5 گھنٹے جو نے ہی ثابت کیتا کہ بدعت ہے اے حرام ہے اے دوانا نہیں چاہیے دا اور بھئی ہم نے کب کہا کہ یہ ختم فرض اور واجب ہے جاؤ 33-34 جلدہ نے میرے امام اعلیٰ حضرت دے فتوے دیاں کوئی ایک روایت لے کے آؤ کوئی ایک مسئلہ لے کے آؤ کہ میرے امام نے کہا ہو کہ تیجا ساتا چالیا جیڑا وے فرض ہے اے واجب ہے
جے نہیں کرواؤ گے تو مردہ جنت نہیں جائے گا. اور لوکاں دیاں گلاں ساڈے گاٹے نہ بڑھیا کرو, ہمارے مسلک اور عقیدے کو پہچانو. سنی کل بھی سچا تھا, سنی آج بھی سچا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے ہر چیز سے بہتر, ہر چیز سے خوبصورت. امام مالک فرماندے نا کہ امام یوسف دا زمانہ ہوئے, ایک بادشاہ دی اپنی بڈھی نال کدے چپکلس ہو گئی تے او جدو بیٹھے بیٹھے انہیں کہا بھی جا جے تو چاند نال خوبصورت نہیں تے تینوں تین ہی طلاقاں. مولویاں کول گیا, مولویاں کہا جی طلاقاں ہو گئی ہیں, طلاقاں ہو گئی ہیں. بڑے پریشان. ایک بندے نے کہا یار میں اپنی زندگی دے وچ نا امام یوسف تو وڈا مولوی کوئی نہیں ویکھیا, تو ایک کری اندے کول چلا جا. انہیں کہا اچھا. کر گیا, سوچیا, سوچ کے نا تے جا کے امام یوسف کول بہ گیا. کہنا جی ایک مسئلہ پوچھنا. انہوں نے کہا جی پوچھو. انہوں نے کہا جی میں تے میری بیوی چہل قدمی کر رہے سی چھت تے, چند مینوں بڑا خوبصورت لگا. میں اپنی بیوی نو کہا جے تو چند نالوں خوبصورت نہیں تے تینوں تین ہی طلاقاں. مولویاں کول گیا, مولویاں نے کہا بھی طلاق ہو گئی. فارغ کتھے چند کتھے, میں کہا بھی اب بندہ, انہیں کہا چند سونا ہے چمکدا ہے. امام یوسف نے پوری گل سن کے نا تے امام یوسف نے فرمایا کہ طلاق کوئی نہیں ہوئی, طلاق کوئی نہیں ہوئی. انہیں کہا نہیں نہیں تسی میری جنانی نہیں ویکھی, میری جنانی کالے رنگ دی ہے, حبشی نسل ہے, تے او خوبصورت کوئی نہیں ہے. تسی ایک کری جنانی نو چھاتی مار لو پھر تسی فتویٰ دے. انہیں کہا تیری جنانی جویں دی بھی ہے پر چان نالوں سونی ہے, چان نالوں سونی ہے. انہیں آکھیا جی میں انج مطمئن نہیں ہوا گا, میں نے تسی کوئی دلیل پیش کرو, میں نے کوئی دلیل دے دو تاکہ میں مطمئن ہو جا. تو امام یوسف نے قرآن دیاں ہی آیتاں پڑھیاں. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انسان نو کائنات دی ہر چیز تو خوبصورت بنایا. فرمایا چن بھی تے کائنات دی چیز ہے نا, انسان چن تو بھی سونا ہے. اس وجہ تو علماء فرماندے نے مسئلہ سنو کہ کسے بھی بندے دے منہ نو برا نہیں کہنا, کسے بھی بندے دے منہ نہیں. کوئی کہندے نے آندہ منہ وے یار فلانے ورگا, یا کسی غلط چیز نال تشبیح دینی نہیں. علماء فرماندے نے کسے بھی چہرے نو برا نہیں کہنا, نہ ان دی تشبیح کسی غلط چیز نال دینی ہے, کیونکہ چہرہ بنان والی ذات اللہ دی ہے, اور کائنات دے وچ سب تو بڑا مصور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. تو محتشم سامعین حضرات, چہرہ ہر انسان دا خوبصورت ہے, لیکن ایک ہستی دنیا دے اتے ایسی آئی جن دے چہرے ورگا دنیا دے چہرہ کوئی نہیں. جس ہستی کے حسن و جمال کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی. ہر نبی خوبصورت ہے, ہر نبی شان والا ہے, ہر نبی مقام والا ہے. ایک دن نا حضور نماز پڑھ رہے سن, نماز پڑھ دیا نا حضور علیہ السلام دعا منگی, باہر نکلے نا تو یہودیاں نے تانا دیتا, یہودیاں نے تانا دیتا. شروع تو چولا مارن تو تے قوم مڑی نہیں, سمجھ آئی گل دی. اینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تانا دیتا. انہاں کہا جی ویکھو تسی پاویں شریعت نویں لے کے آگے جے نا, پاویں تہاڈا دین وکھرا ہی ہے, پر ایک گل ہے. سرکار نے فرمایا کی؟ انہاں کیا جدھر اسی منہ کر کے نماز پڑھنے ہیں نا, تسی بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ دے جی. بچیا کدی غور نال سوچیں گا نا تے اے حضور دا احسان ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبلہ تبدیل کر دیتا. نہیں تے جو اج فلسطین وچ حال ہوندا پیا نا, بمب ایتھے بھی وج جانے سن. سمجھ آئی گل دی. حضور علیہ السلام دے بڑے احسان نے اس امت دے اتے. یہودیاں کی آکھیا؟ انہاں کہا کہ تسی پاویں تسی نبی بن کے آ گئے, تسی شریعت ساری نویں لین دی, پر ایک گل ہے جدھر نو منہ وسیع کر کے نماز پڑھنے ہیں نا, ادھر نو ہی منہ کر کے تسی نماز پڑھ دے ہو, تو تواڈے تے ساڈے چ فرق کی ہے؟ انہیں جدو ایک گل کیتی نا, حضور علیہ السلام دا دل دکھیا تے آپ پریشانی دی عالم وچ گھر آئے. شام پئی تے جبریل آئے نا وہی لے کے,
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਬਰੀਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਆ ਕਾਸਦ, ਮੈਂ ਆ ਕਾਸਦ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪੈਗਾਮ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕਾਸਦ ਹਾਂ, ਤੂੰ महबूब है, ਤੂੰ महबूब है, मैं कासद हाँ तू महबूब है, मैं गल करा तो मेरी नहीं मनीनी, तू तो यार है जिमें दिल करदा ही गल कर, जिस तरह तेरा दिल करदा है गल कर। ये जवाब दे के जिबरील चले गए। हजूर गए, नमाज अंदर खड़े ने, नमाज पढ़ा रहे ने। दिल अंदर ख्याल की है कि किबला बदल जाए, दिल अंदर ख्याल की चल रहा है किबला बदल जाए। लो जनाब नमाज एक होई, दो होइयां, तीन होइयां, आखिरकार एक रवायत के मुताबिक जोहर है, एक रवायत के मुताबिक असर है। हजूर अलैहिस्सलाम नमाज दे विच खड़े ने, नमाज दे विच खलोतियां हजूर अलैहिस्सलाम ने इंज चेहरा उत्ते नूं कीता, इंज इंज उत्ते नूं करके हजूर ने फिर थल्ले कर लिया। कोई गल कीती है नहीं ना। थोड़ी देर तो बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा इंज किया, फिर इंज कर लिया। तीसरी बारी जदों हजूर अलैहिस्सलाम ने इंज किया ना, तो अल्लाह ने यह नहीं कहा नमाज पढ़ता पाया, नमाज पूरी हो लैन दे। देखने वाले कौन है? हजूर ऐन नमाज की हालत अंदर, ऐन नमाज की हालत अंदर हजूर ने एक बारी वेख्या, दो बारी वेख्या, तीन बारी वेख्या। जो तीसरी बारी वेख्या ना, अल्लाह ने फरमाया जिबरील महबूब अज उत्ते वेंदे ने, अज उत्ते वेख रहे ने बार बार। या अल्लाह हुक्म होवे, फरमाया जाओ ना मेरे नबी नाल गल करो। या अल्लाह नमाज पढ़ते पे ने, फरमाया नमाज भी मेरी पढ़ता पिया ना, तो गल भी मेरी है, नमाज भी मेरी पढ़ रहा है, बात भी मेरी है। जिबरील आए, आके हजूर से बात करते हैं। अब कुरान ने वो मंजर बयान किया। कुरान कहता है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, ऐ मेरे महबूब हम देख रहे हैं बार बार आपका चेहरा आसमान की तरफ उठता। ये हजूर का रूह अनवर है, हालत नमाज में है। आका अलैहिस्सलाम ने एक बार चेहरा, दो बार चेहरा, तीन बार चेहरा, जब तीसरी बार किया अल्लाह ने फरमाया जिबरील जाओ महबूब से कहो हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। ऐ मेरे महबूब फलल वल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हम ऐलान करते हैं जिस तरफ आपका जी चाहे, तरदाहा आप जिस तरफ राजी होकर मुंह कर कर नमाज पढ़े, मेरा रब वही नमाज कबूल कर। तरदाहा इसमें तफजील का सीगा है। फरमाया हम हद से ज्यादा आपकी रजा का बरम रखते हैं। आ महबूब चेहरा तेरा उठे, तू चेहरा उठाए हमारी तरफ। महबूब ने एक दफा उठाया, दो दफा उठाया, तीन दफा उठाया। अब ये नहीं कहा कि नमाज को मुकम्मल करो, नमाज को मुकम्मल करो, अगली नमाज पढ़ना, नहीं नहीं। रब ने फरमाया जिस तरफ तुम्हारी मर्जी हो तुम चेहरा करो, किबला डिसाइड तुम करो। अगर अभी जी चाहे तुम अपना रुख बैतुल मुकद्दस की बजाय काबे की तरफ करो। अरे हम बैतुल मुकद्दस से फिर गए, काबे की तरफ रुख किया। अब जिन्होंने वो मस्जिद किबला
حرمین دیکھی ہوئی ہے, جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے. اب ایک بندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو, حالت نماز میں این حالت رکوع میں چہرہ مصطفیٰ اٹھا. اب ادھر کی بجائے پورا قانون بدلا. ادھر کی بجائے رب کے محبوب نے چہرہ انور ادھر کیا. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا ارے مصطفیٰ بھول گئے ہیں, مصطفیٰ کو غلطی لگی, مصطفیٰ نے یہ کیا کیا. اب مصطفیٰ کا چہرہ پھرنا تھا. تمام صحابہ نے جدھر روح مصطفیٰ گھومتا چلا گیا, پوری صحابہ کی جماعت ادھر گھوم کر چلی. اب اسی حدیث کی شرح میں سید محمود احمد آلوسی, آج سے 200 سال پرانا محدث سید محمود احمد آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اسی آیت کی شرح کے زمن میں لکھتے ہیں. یہ سید محمود احمد آلوسی کو دیوبندی بھی مانتے ہیں, وہابی بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. یہ تینوں دا ساجا امام, تینوں دا سانجا مولوی. وہ کہندا جس وقت اے آیت نازل ہوئی نا, اس وقت کی ہویا, انہاں کیا صحابہ نے فرمایا فَقِبْلَةَ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشِ وَالرُّحَانِيَّنَ الْكُرْسِيَّ, فرمایا کہ تمام مقربین اور روحانیین کا جو قبلہ ہے وہ کرسی ہے. فرمایا پھر ان کے علاوہ جو مقربین بچے ان کا قبلہ بیت المعمور ہے. فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا قبلہ بیت المقدس رہا. اور فرمایا جب حضور علیہ السلام کی باری آئی, آپ نے فرمایا وَقِبْلَةَ کعبہ وَهِيَ قِبْلَةَ جَسَدَكَ, فرمایا یا رسول اللہ تمہارے جسم کا قبلہ کعبہ, تمہارے جسم کا قبلہ ہم نے کعبہ بنایا. وَقِبْلَةَ روحی کا فانا, اے میرے محبوب تیری روح کا قبلہ میری ذات ٹھہری. اب رب نے کیا کہا, فرمایا وَقِبْلَتِي انتا کا, اے میرے محبوب تیری روح کا قبلہ میں ہوں اور میری ذات کا قبلہ میرے محبوب تو ہے. یہاں سے قبلہ مراد جہت ہے, یہاں سے قبلہ مراد سمت ہے. فرمایا جس طرح ہر انسان کا قبلہ, ہر انسان کی سمت بیت اللہ ہے, اسی طرح میری جہت, میری توجہ کا مرکز ہے میرے محبوب تیری ذات ہے. یہ حضور کا مقام ہے, یہ حضور کی شان ہے, یہ حضور کے چہرے انور کی برکت ہے. ارے ایک وہ نبی ہے جو کوہ طور پر بیٹھا ہو اور کوہ طور پر بیٹھ کر اپنے رب سے کلام کر رہا ہو اور کلام کرتا ہو, اور کلام کرتا کرتا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ میں نے کلام کیا, میں نے بات کی, تیری زبان میں, تیری گفتگو میں, تیرے کلام میں اتنی تاثیر ہے, اتنی لذت ہے, اتنا مزہ ہے, اتنا سکون ہے. اے اللہ اگر تو چاہے تو تو مجھے اپنا دیدار کرا, تیرا جلوہ کتنا خوبصورت ہوگا, تیرا نظارہ کتنا خوبصورت ہوگا. یہ اللہ کا نبی ہے, یہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, کلیم اللہ بھی ہے, تمام شرف اللہ نے بخشے ہوئے ہیں, اور امت بھی بڑی لاڈلی دی. جو امت کہتی چلی گئی صفحہ ہستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واحد امت ہے جس کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہوا ہے. ارے جب موسیٰ کلیم اللہ ہو, جب موسیٰ کلیم اللہ ہو, نبی کلام کرتا ہو, تو پھر نبی کے وساطت سے, نبی کی وساطت سے امت سے کلام کیا. ایتھے نا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو پوچھا گیا, انہوں نے کہا دسو ہاں کہ کائنات دے وچ اللہ تو سوا کو دوسرا بندہ دیدار کا, اللہ دا دیدار نبی تو سوا کو دوسرا بندہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے, ہاں کر سکتا ہے.
انہاں کہا نہیں یہ گل سمجھ اندر نہیں آئی بھی اللہ تو سوائے تے موسیٰ علیہ السلام کہنے نے یا اللہ میں تکنا ہے تے رب کہندا تسی لن ترانی نہیں دیکھ سکتے تے اے تے نبی دا تے اے حال ہے کہ نبی نو رب آ کے تو ویکھ نہیں سکدا تسی کہندے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچ امتی دیکھ سکتا اگر رب نظارہ کرائے تھے انہوں نے کہا جی یہ گل سمجھ اندر نہیں آئی ہے گی آپ نے فرمایا جدو موسیٰ نے کلام کیتا سی نا تے کلام دی حیبت نو موسیٰ دے وسیلے دے نال ان دی قوم نے برداشت کیتا کہ نہیں کیتا انہوں نے کہا جی بالکل کیتا انہوں نے کہا ڈائریکٹ کلام ہویا درخت دے وچ نور تجلی آئی درخت نے کلام کیتا پورا کلام سن کے جواب دیتا گیا انہوں نے کہا دیتا گیا انہوں نے کہا یہ موسیٰ کی شان تھی صرف کلام تک موسیٰ صرف کلام کر سکتے تھے اب موسیٰ نے کلام کیا تو موسیٰ سے شرف ملا اس کی امت کو ارے جس نبی کی شان یہ ہو فتح اللہ وکان قاب قوسین ادنا ارے جس امتی کا نبی اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے ارے اس امت بھی اپنے رب کو دیکھ سکتی ہے انہوں نے کہا جنہاں دا نبی دیکھ کے آ گیا ایتھے جدو گلاں ہوئیاں نا ساریاں چکو قاضی ایاز مالکی دی شفا شریف جس وقت ساریاں گلاں ہوئیاں انہوں نے کہا جی تسی نہیں تک سکتے انہوں نے کہا نہیں یا اللہ تکنا تے ہے ہن دل بڑا کردا نبی بیٹھا سی ناراض بھی کوئی نہ کیتا فرمایا سامنے پہاڑ ویندے ہو انہوں نے کہا جی وینے پہ فرمایا اندے تے تجلی پاؤنے اگر یہ ٹھیک رہا تے تسی تک لیا جے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ نے اپنے نور دی ایک تجلی اپنے نور دی ایک تجلی تور تے پائی تور ساڑ کے سوا جناب موسیٰ بے ہوش 40 دنوں تک 40 دنوں تو بعد ہوش آئی نا جناب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے آبادی وال جان لگے کدھر جان لگے آبادی وال ٹرے تے جس وقت آبادی وال جان لگے نا تے اللہ نے فرمایا موسیٰ ہن انج نہیں جانا ہون انج نہیں جانا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگے بھی انجی جاندے رہے ہیں ہون بھی انجی جاواں گے فرمایا اگے تو خالی کلام کر کے جاننا سائیں آج تو ساڑھے انوار و تجلیات دی ایک تجلی ویکھیے ہون تیرے چہرے نو ویکھن دی تاب کسی اندر نہیں ہون پردہ کرو پردہ کر کے جانا ہے اب اپنی آبادی ورنہ جیڑا بندہ دیکھے گا مر جائے گا زندہ نہیں رہے گا جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سوچیا انہوں نے کیا پتھر دا تے ہن بنا نہیں سکدا پتھر دا ہل ویکھ نہیں لیا کہ پہاڑ دے پئی تجلی تے پہاڑ سڑ گیا آپ نے لوہے دا ایک ایسا ٹکڑا لیا ٹکڑا لے کے نا لوہے دا انج کر کے سامنے رکھیا تے آپ دی انوارو تجلیات دی تپش دے نال او لوہا پگھل گیا آپ نے عرض کی تھی یا اللہ تے لوہے بھی گیا تے آپ نے پوچھے یا اللہ ہون کی کراں ہون جانا تے ہے آبادی دی اندر تے چیز کیڑی دا پردہ کراں پردہ بھی تے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم جیڑا تسی کپڑا لباس پہنے ہیں نا اس لباس اس کپڑے دے نال تسی نقاب کر لو اللہ دے نبی نے آکھیا انہیں کہا جی ایتھے تے لوہے پگھل گئے لباس دی کی اوقات ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں اے لباس تیرے وجود نال لگ گیا اے نہیں سڑن لگا سانو آنے نے یہ نسبتیں کہاں سے نکلی یہ قادری چشتی سہروردی کلندری یہ کتوں نکلے بچہ یہ تو نکلے ارے جس کپڑے کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ انوار و تجلیات سے نہیں جلتا ارے جس کی نسبت توسل سے نسبت طریقت سے اپنے مرشد سے ہوتی ہوئی ارے آمینہ کے لال تک چلی جائے اسے کون جلا سکتا ہے وہ نہیں جلے گی وہ نہیں جلے گی اب ادھر کیا ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام نے نقاب کیتا نقاب کر کے قاضی ایاز مال کی شفا شریف جو دو چیزاں لکھیاں انہوں نے کہا جی جیڑی نور دی تجلی ویکھے سننا ان دے دو اثر ہوئے موسیٰ علیہ السلام دے کنے اثر ہوئے دو اثر انہوں نے کہا ایک آنکھ نے تجلی ویکھی سی دوسری چہرے دے اوتے اس انوار و تجلیات دی برکات پئی قاضی ایاز مالکی نے کیا انہیں آکھیا آنکھ نے تجلی ویکھی سی تے آنکھ دے وچ اینی طاقت آ گئی سی کہ آپ 30 میل دے فاصلے دے اوتے رات دے ہنیرے دے وچ ٹردیا ہویا نا کیڑی ویکھ لیندے ہوندے سن اے کون ہے اے موسیٰ علیہ السلام نے تے نے ویکھیا کی ہے
एक तजल्ली, अरे मेरे महबूब की अनवार बसारत का क्या आलम होगा, अरे मेरे महबूब की अनवार बसारत का क्या आलम होगा। जदों पर्दा कीता, नकाब कीता, घर आए, घर आके बैठे, जिस वक्त घर बैठे ना तो जनाबे सफूरा आप दी ज़ौजा मोहतरम उन्हें वेख के उन्हें कहा ऐ की गल है भाई, तुसी पर्दा कीती बैठे हो। उन्हें कहा मेरे तो कहना पर्दा लाओ मुँह दे उत्तों, तो आपने फरमाया, उन्हें कहा नहीं नहीं मैं अगर पर्दा लावांगा ना तो तू बच नहीं सकती, तू अनवारो तजल्लियात मतलब कि तू पार नहीं चुक सकती। उन्हें कहा गल की बनी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी गल सुनाई। इंज होया, सफूरा ने गल सुन के ना सारी, तो पता की कहन लगी अगे तो खरे मुड़ जाना सी, हुण नहीं मुड़ना, हुण नहीं मुड़ना, हुण नकाब लाओना ते असी भी दर्शन करने ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या, उन्हें कहा जे मैं पर्दा लावांगा ना तो उनकी तपश दे नाल तेरी अख ज़ाया हो जानी है। उन्हें पता की क्या, उन्हें कहा जी मैं इंज करनी है, तुसी पर्दा लाओ ना तो मैं एक अख ते इंज करके हाथ रख लेनी है, बंद कर लेनी है, तो एक अख नाल वेख लेनी है, एक जाएगी एक तो कोल रहेगी ना, एक तो कोल रहेगी। काजी अयाज मालकी ने कहते हैं कि जिस वक्त जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने आखा भी तू मुड़ कोई नहीं, तू हुण वेख के खलोना है, तो उन्हें जदों इन्नी गल की ना तो आपने उन्हें इंज अख ते हथ रखा, मूसा अलैहिस्सलाम ने नकाब लाया ना जिस वक्त उनकी एक अख फट गई, एक अख ज़ाया हो गई। हुण उन्हें रब दे नूर दी तजल्ली देखी सी, सबर ना आया, कहंदी है मैं हुण दोबारा फिर वेखना है, दोबारा फिर वेखना। मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या दोवें अखां तो हाथ धोवेंगी, घर किवें चलेगा। उन्हें कहा नहीं नहीं मुड़ी कोई ना। उन्हें जदों दूसरी बारी वेख्या दूसरी अख भी चली गई, दोवें अखां चलियां गईयां। काजी अयाज मालकी कहंदे ने, कहन लगे कि जिस वक्त औरतां आईयां ना तो उन्हें आके पूछया, उन्हें आख्या अखां नूं की बनया, उन्हें कहा इंज इंज मूसा दा चेहरा वेख्या दोवें अखां लगियां गईयां। उन्हें कहा झल्ली होई सा तू एक बारी वेख लिया तो दूजी बारी क्यों देखिया। जनाबे सफूरा कहन लगी तू ये गल्लां करनी है, दो अखां सन, मेरा तो दिल करदा मेरी 1 लाख अख हुंदी, मैं एक एक करके सारियां रब दे नूर तो कुर्बान कर देंगी। अरे ये मूसा का नूर था, ये मूसा के अनवारों तजल्लियात का ये मरकज था, ये मूसा के नूर का आलम था कि आपकी बीवी ने देखा दोनों आंखें चली गई। काजी अयाज मालकी कहते हैं जब अल्लाह ने जनाबे सफूरा का इश्क और मोहब्बत देखा तो अल्लाह ने दोनों आंखें भी लुटा दी और उन आंखों में अल्लाह ने ताकत भी बख्श दी कि वो जनाबे मूसा का चेहरा देखती थी, आंखें सलामत रखती थी। आओ एक चेहरा अरब की सरजमीन पर भी आया था, एक खतून अपनी ख्वाबगाह में आराम कर रही है, सो रही है, एक खतून सोई हुई है, ख्वाब देख रही है कि आसमान का चांद उतरा, उसकी गोद में आ गया और उसकी रोशनी से मशरक भी रोशन, शमाल भी रोशन, जनूब भी रोशन, चारों सिमतें रोशन हो गई। आंख खुली तो मुअब्बर से जाके ताबीर पूछी, मुअब्बर ने कहा तू जानती है इस ख्वाब की ताबीर क्या है? उसने कहा मैं नहीं जानती। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? उसने कहा इस ख्वाब की ताबीर है कि तू किसी नबी के निकाह में जाएगी, तू किसी नबी के निकाह में जाएगी। अब ये औरत अपने महल में बैठी हुई है, अपने ख्वाबगाह में बैठी हुई है, सोच रही है मैं किस नबी के निकाह में जाऊंगी, किस नबी के निकाह में जाऊंगी, किस नबी से मेरा अक़द होगा। अब इधर मशरिक है, इधर मशरिक है, जब सूरज चढ़ेगा इधर से शवाएं आएंगी ना, अंदर धूप आएगी ना, अंदर इधर से धूप आएगी। इस खिड़की से धूप आ सकती है? इस खिड़की से धूप नहीं आएगी, रोशनी नहीं आएगी, इस खिड़की से उजाला नहीं आएगा। अब उस औरत, उस मलका का जो दरवाज़ा है वो सूरज की अपोजिट साइड पर है। सूरज दी रोशनियां नहीं आंदियां, कमरे अंदर रोशनी नहीं आंदी क्योंकि ख्वाबगाह सी, आरामगाह बनाई सी, रोशनी नहीं आंदी। अब वो ये खतून कहती है, कहती मैं दीवार अल मुंह कीता, दीवार अल मुंह करके काम कर रही हैं। कहती अचानक मेरे कमरे के अंदर रोशनी हो गई, मेरा पूरा कमरा दरो दीवार छत जमीन रोशन मुनव्वर। कहने लगी मेरा मुंह दीवार वाल है। मैं सोचनी मेरे घर ते कदी धुप नहीं आई, रोशनी कितों आ गई?
روشنی کہاں سے آئی؟ اب وہ خاتون کہتی ہے جب میں حیران ہوئی، حیران ہو کر جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں محمد الرسول اللہ کھڑے تھے، حضور کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا اس نور سے میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا، اس نور سے میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ کہنے لگی میں حیران ہوگی، میں پوچھا کون ہو؟ کون ہو؟ خواب تے راتی دیکھ لیا سی تے کہندے نے حضور نے اپنا چہرہ جھکایا اور کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ ہے۔ ارے یہ وہ حسین چہرہ ہے، کسی نے نہ خواب دے اندر اے شاہ ولی اللہ محدث دلوی دا پیو شاہ عبد الرحیم محدث دلوی، اور کہنے نے خواب دے اندر حضور آئے، حضور آئے خواب دے اندر۔ جس وقت خواب دے اندر آ کے نا میرے کو گلاں باتاں ہوئیاں تے شاہ عبد الرحیم کہنے لگے، کہنے نے میں حضور نو پوچھے حضور موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ پڑھیا، موسیٰ علیہ السلام دے چہرے نو ویکھ کے لوگاں دیاں اکھاں گئیاں، جناب یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے مصر دیاں بڑھیاں نے ہاتھ کٹے، یا رسول اللہ تواڈے چہرے تواڈے حسن و جمال دے نال نہ تے کو انا ہویا نہ کوئی ہاتھ کٹیا، سونے راز کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحیم میرا پورا حسن رب نے ظاہر ہی نہیں کیتا، میرا پورا حسن اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا۔ تو عرض کی تھی یا رسول اللہ ہو کیوں؟ فرمایا اے تھے موسیٰ نے ایک تجلی دیکھی سی تے لوگ مرن ڈے پہ سن، اسی تے او آج نہ ٹیک ٹکی لا کے اپنے رب نو ویکھ کے آئے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں میرے نور کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، میرے نور کو ظاہر نہیں کیا۔ اور سن عبد الرحیم، جس یوسف کے حسن کی تو بات کرتا ہے وہ میرے حسن کا ایک جز ہے۔ ارے میرے رب نے مجھے کل جز نہیں، ایک جز نہیں، دو جز نہیں، بلکہ فرمایا میرے چہرے کو حسن کل بنا کر بھیجا ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کے حسن و جمال کا عمل سا۔ جس وقت اتھوں دے مکے دے کافران نے گلاں کیتیاں نا چاند دن وہی کوئی نہ آئی، تے مکے دے کافران نے گلاں کیتیاں، انہاں کہا جی اندر رب نے انہوں چھاڑ دیتا ہے، اندہ رب اندر ناراض ہو گیا، اندہ رب اندر ہون وہی نہیں آندی۔ حضور علیہ السلام دے چاند دن وہی کوئی نہ آئی۔ جس وقت چاند دن وہی کوئی نہ آئی تے حضور علیہ السلام اگے ہی پریشان بیٹھے سن، اگے ہی اداس بیٹھے سن۔ ایتے ایک بندے نہ کہندے نے جی ایک واری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کیا تے انشاءاللہ نہ کہن دے نال کنے دن تک وہی کوئی نہ آئی، تے اس وجہ تو اے تے حضور نو بھی رب نے کوئی نہ چڑھیا۔ میں کیا یہ روایت لے کے آنا کتوں پڑھ کے آئے؟ جھوٹ مار دے حضور دی ذات پارے، اے روایت کدے بھی نہیں ہے، نہ اے روایت دا سر نہ پیرے، ہوئے حضور دی ذات۔ ویکھو 2-4 دن وہی کوئی نہ آئی تے حضور پریشان بیٹھے ہوئے سن، تے اینج کر کے حضور پریشان سن تے ایک بدبخت آیا، او بوئے دے کول کھلو کے پتہ کی کہندا حضور نو؟ کہن لگا جڑا شیطان پہلے تینوں وہیاں کلدا ہوندا سی نا او شیطان ہن کوئی نہیں ہے گا۔ جس وقت انہیں رب وال شیطان دی ضمیر کیتی نا تے حضور علیہ السلام دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، حضور رون لگ پے، حضور پریشان ہوئے۔ جس وقت حضور روئے نا تے رب دے بارگاہ دے اندر آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ انہاں لوگاں نے کیڑی تکلیف ہے جڑی مینوں نہیں دی تھی، آج تک تیرے نال شکوہ نہیں کیتا، آج نہ تیرے بارے گل کیتی، آج تیرے نبی کو برداشت نہیں ہو رہی، آج تیرے نبی کو برداشت نہیں ہو رہی۔ ادھر حضور علیہ السلام دی آنکھاں وچ اتھرو آئے، ادھر رب نے فرمایا جبریل اٹھو نہ جاؤ میرا محبوب رو رہا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کہنا کیے؟ فرمایا جاؤ میرے رب نو کہو، میرے محبوب کو کہو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے میرے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، مجھے تیری زلفوں کی قسم، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے جدا ہوا۔
تو اس سے جدا نہیں ہوا. یہ مصطفیٰ کا حسن تھا. مصطفیٰ نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیتے. ایک غلام جنہ نام حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے محبوب دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نے. دن بدن بیمار ہو گئے, لاغر ہو گئے, کمزور ہو گئے. ایک دن گھر والے سارے کٹھے ہو کے آگے. انہاں آکھیا کیا انہاں کہ یا رسول اللہ تسی انہوں آزاد کر دیتا ہے. ایک گھر کوئی نہیں بہندا, اس سارا دن اتھے تواڈے آستانے تے بیٹھا رہندا ہے. سونیا دن بدن بیمار ہو رہا ہے, دن بدن لاغر ہو رہا ہے. پتہ نہیں اندھی صحت کیوں کمزور ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان ادھر آئے نا. سبحان آ کے کھڑا ہو گیا, چہرہ جھکا لیا, ہاتھ بن لے. محبوب نے فرمایا روٹی نہیں کھاندا. عرض کیتی سونیا بھوک نہیں لگدی. فرمایا کسے طبیب نو چیک کروائی. عرض کیتی سونیا تیرے تو وڈا طبیب کیڑا ہے, کسے نو چیک نہیں کروایا. فرمایا دن بدن لاغر ہو گئے, کمزور ہو گئے, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن, کوئی دماغ اندر گل چل دی ہوں. حضرت سبحان نے عرض کیتی سونے ہاں ایک فکر رہندی ہے, ایک پریشانی رہندی ہے. حضور نے فرمایا کی پریشانی ہوں. عرض کیتی سونے تسی آزاد کر دیتا, میں گھر گیا, میرا دل نہیں لگا, میں واپس آ گیا, ایتھے بیٹھا تیرے درشن کرنا. سونے پریشانی ہے 10 منٹ گھر جانا, تیرے دید تو بغیر گزارا نہیں ہوندا. اے سوچ سوچ کے جان نکلی جان رہی ہے. سونے تسی دنیا تو چلے گئے, تسی پردہ فرما گئے, تسی جنت دے وچ انبیاء دے نال ہوو گے. سونے میرا کی بنے گا, میں کندے دیدار کراں گا, میری بھوک کس طرح مٹے گی. سونے سوچ سوچ کے جان نکل رہی ہے, جسم دے اندر روح نہیں ٹک رہی. میرے محبوب نے 2 منٹ خاموشی اختیار کی تھی. خاموشی اختیار کرن تو بعد میرے محبوب نے فرمایا سبحان پریشان نہ ہو, جس مقام تے آمنہ دا لال ہوئے گا اسے مقام تے او ہوئے گا جڑا میرے نال محبت کرتا ہوئے گا, جو مجھ سے محبت کرے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اپنی پوتری دا نکاح کر دیتا ملک شام دے وچ. جس وقت بیٹی نو پتہ لگا, پوتری نو پتہ لگا کہ میرا نکاح شام اندر ہو گیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف دی بارگاہ دے اندر آپ دی پوتی گئی. پوتی نے جا کے عرض کی تھی دادا جی میں ملک شام نہیں جانا, میں شام اندر شادی نہیں کرنی. دادا جی میرا نکاح اتھے کر دیو, کسے نال جندے نال مرضی کر دیو, لیکن میں شام نہیں جانا. عبد الرحمن بن عوف نے آکھیا پترا میں سارے ویکھے نے, لیکن میں نو کوئی رشتہ میرے مزاج دے مطابق نہیں ملیا. بیٹا میں تیرے واسطے اچھا سوچ رہا ہاں, او لڑکا اچھا ہے, گزارا کر. میں فیصلہ کر آیا, میں اتھے رشتہ طے کر آیا. بیٹی خاموش ہو گئی, بیٹی نے کوئی گل نہیں کہتی. بیٹی بیمار رہنا شروع ہو گئی. جس وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی, شادی دا دن آ گیا, نکاح ہو گیا, ڈولی اندر پائی. جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف دی پوتی دی ڈولی اٹھائی گئی, مدینہ منورہ قبر رسول دے کولوں گزرن لگی. جس وقت ڈولی قبر رسول چو گزری, اس طرح کر کے پردہ پیچھا کر کے عبد الرحمن بن عوف دی پوتی نے مصطفیٰ دے روزے وال دیکھیا. روزے وال دیکھ کے کہندی سونیا میں نہیں جانا چاہتی, میری زندگی ایتھے ہی نکل جائے, میں اس سلطنت نو چھڑ کے نہیں جانا چاہتی. رب کعبہ دی قسم اس الغابہ پڑھو. ایک چیخ ماری, حضرت عبد الرحمن بن عوف دی پوتی نے اوتھے ہی قبر رسول تے جان نکل گئی. آپ دی ڈولی قبر رسول تو اگے نہیں ودی. ارے یہ وہ پوتی ہے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا, جس نے مصطفیٰ کی مجلس کو نہیں دیکھا, جس نے صرف صحابہ سے مصطفیٰ کے حسن کے جلووں کو دیکھا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا, ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا. کسی نے پوچھا گھر نہیں بناندا,
घर बना, क्यों अपने घर दे विच नहीं रहंदा? हजरत अबू हुरैरा ने क्या, उन्हें क्या, खुदा दी कसम इस चेहरे नूं 2 मिनट ना वेखा मेरी जान निकल जाती है। अबू हुरैरा दी जिन्नी जिंदगी है, जब तक मुस्तफ़ा हयात है, मैं मुस्तफ़ा के चेहरे से अपनी निगाहें नहीं हटाऊंगा। ये वही चेहरा था वद्दुहा, जिस चेहरे की रब कसम उठाता है, जिस चेहरे की रब कसम खा रहा है। अम्मा आयशा सदीका से किसी ने पूछा कि महबूब का हुस्न कैसा था? आपने फरमाया वो तो मिस्र की औरतें थी जिसने हुस्न यूसुफ देखकर अपने हाथों को काटा था। अगर वो मेरे महबूब को देख लेती तो वो अपने हाथ ना काटती। पूछा फिर क्या करती? फरमाया अपने सीने पर खंजर मार कर अपने दिल निकाल कर मेरे महबूब के कदमों में रख देती। अरे हुस्न यूसुफ देखकर, मेरे इमाम फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथों की उंगलियों को काटा। अरे तेरे नाम पर सर कटाते हैं मर्दाने अरब। अब इस शेर पर गौर करो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ देखकर, पहले नहीं, हुस्न यूसुफ देख कर उंगलियां काटी बेख्याली के आलम में। ऐ मेरे महबूब, लोगों ने तेरा हुस्न नहीं देखा। अरे तेरे नाम पर औरतें हाथ नहीं काटती, अरे तेरे नाम पर सर कटाते हैं मर्दाने अरब। तेरे नाम पर सर कटाते हैं। अरे वो तो हुस्न यूसुफ का था जिसको देखकर बेखबरी के आलम में, अरे ते छुरी फड़ी होवे सरकार ने, छुड़ी पड़ी होवे, ईद दा दिहाड़ा होवे, ऊंठां दी लैन लगी होवे कि तकबीर करनी है। अरे हर महबूब ने फरमाया कुर्बानी दे जानवर दे अगे छुरी ना तेज करया करो, छुरी ना तेज करया करो। एक जानवर दे सामने दूसरा जानवर ना ज़िबा करया करो। क्यों कि उन्हां नूं तकलीफ हुंदी है। हुण ऊंठां दी लैन लगी है, सारियां नूं कुर्बान करना है। ऊंठां ने जदों देखिया ना कि तकबीर करने वास्ते मुस्तफा आ रहे हैं, तकबीर करने के लिए, ज़िबा करने के लिए अब आमिना का लाल आ रहा है। तो काजी अय्याज मालिकी लिखते हैं किसी की टांगे नहीं बांधी गई, किसी को जमीन पर नहीं लटाया गया, हाथ मुस्तफा का है, छुरी मुस्तफा के हाथ में है। ऊंट आता है, गर्दन आगे करता है, महबूब तकबीर करते हैं। ये महबूब का हुस्न है, ये महबूब का जमाल है, ये महबूब के हुस्न जमाल के कमालात हैं। एक बारी की हो यार, एक दफ़ा इस तरह बात करिए यार, टाइम तो उत्ते हो गया। ओटो चंदा इकट्ठा कर ला। चलो जिन दिकर भाई रफीक आंदा ना मस्जिद का फंड इकट्ठा करन, उन दे तिकर चलने असी सारे दोस्त। जनाब पता मस्जिद नूं बिल कितना आया है? पता जी मस्जिद नूं बिल कितना आया? 1,32,000 रुपया। असी इत्थे लूंबा लाइयां, समझ आई ना गल दी? ते 1,32,000 रुपया खैर हो गई, बिल आया, समझ आई गल दी? ये असी उस अलहमदुलिल्लाह इस्लामी मुल्क च रह रहे हैं जिथे मतलब कि उन्होंने लोगों भी बिजली फ्री है जिन्होंने देना जायज़ ही नहीं है। ऐ ते हज़रत उमर इब्ने खताब वर्गे बंदे बैठे हो ना, तो वो सफ़ीर गल करन लगे तो आप दीवा बुझा देंदे सन। छड्डो पर इन्हां गल्लां दा की फ़ायदा, इन्हां गल्लां नूं सुनावांगे, तुसीं इधरों सुनोगे, इधरों जाके कढ़ के फिर किसी ने नून लीग दे नारे लाने ने, किसी ने PTI दे नारे लाने ने, किसी ने उहदे जनाब तीर दे नारे लाने ने, किसी ने किसी पार्टी दे नारे लाने ने। की फ़ायदा इहो जिहियां गल्लां करन दा जदों बंदे ने सुन के उहदे ते उत्ते अमल ही नहीं करना। कदी पूछया जे कदी किसी वजीर मशीर कोलों कि जनाब एक गल ते दसो, उन्होंने पूछो की, उन्हें कहा जी तुसीं ते साडे खादम हो। ए सारे वजीर मशीर मिनिस्टर जिन्हें भी ने खादम ने ना, तुसीं ते साडे खादम हो, लेकिन तुसीं ते बादशाह बने पे हो, गुलाम ते असीं बने पे, गुलाम ते असीं बने पे। तो इन्हां गल्लां दा कोई फ़ायदा है, कोई मकसद है इन्हां गल्लां दा?
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੀ ਬਿਨ ਕਾਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਕੇਸ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਬੀ ਬਿਨ ਕਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ کہ تیرے سامنے امیر المومنین کھڑا ہے, سوچیا کیوں کہ تیرے سامنے امیر المومنین ہے. اسی ذہنی طور تے غلام اور مفلوج بندے, ساڈے سامنے ایک بندے نو چپیڑا مار مار کے رنگ جائے نا کوئی بندہ, تے اسی ایڈے بوزدل بندے اسی اتار کے پوچھنا مینوں ایتھوں ہن پولیس پھڑ کے لے جائے. پوری مسیت جو کسے بندے دی جرت نہیں ہونی کہ اتار کے کہن تسی ساڈے کاری نو کیوں لے کے جان دے جی, کسے ایک بندے نہیں کہنا, کسے بھی نہیں. مینوں مسیتوں ہی گرفتار کر کے لے گئے نا, مسیتوں ہی لے کے گئے نا, تے ادھی نالوں زیادہ مسیت پڑھی ہوئے اور مینوں یہ تو پولیس چوک کے لے جائے اور ایک بندے تے بوتھے ہی چوک گل نہ لکھی. دسو ساڈے کاری دا جرم کی ہے؟ اے چرس ویچدا ایتھے, فیم ویچدا ایتھے, شراب ویچدا ایتھے, کیڑا جرم کردا ہے؟ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ حق بات کہتا ہے اور حق بات پر ڈٹ جاتا ہے. میں بھی للی ہوا, دوسرے مولویاں طرح جتی چک ہوا کہ جناب حضرت صاحب آ گئے نے, فلان آ گیا, تے ٹمکان آ گیا, تے جناب اس طرح تے اس طرح. اے کوئی گلاں نے کرنے والیاں؟ اپنے آپ کو باضمیر کرو, ہمیشہ ڈٹ جایا کرو حق دے پیچھے. جن ذکر تسی اپنے معاملے دے اندر جنی غیرت اپنے معاملے اندر آندی نا, نہیں دوسرے معاملے اندر بھی کریا کرو. ہاں ایسے ٹیوٹو تے بندہ بیٹھا ہوئے تو کہنا کہ جناب میں کرایہ لاہور دا لینا, تے انہیں کہنا میں جوئیاں نے موڑ اترنا ہے, تے پیچھو پتہ 22 سواریاں کی کہندے نے, اور دے یار پیسے جڑے ہیں نہیں, تو کیوں ہمیں روڑا پائی تے شور پائے. پوریاں 22 سواریاں جی کسی ایک بندے نہیں کیا ذلیل دیا بچیا تو کیوں حرام کھانڈے ہیں, تیرے کو لینے پیسے نے تے کسی یتیم دی بچی دی شادی کرا دے جا کے. ضرور اگلے نے تو کہنا نہیں نہیں, اور دے یار 10 روپے نہیں ہے تو میں دے دینا, تو یہ ڈھاتم تائی حرام دینا تے تیرے کو پیسے نے 1 روپے دے روادار نہیں ہے. ایتھے وقت صلاح الدین ایوبی بیت المقدس دا جنہیں فتح کیتا فلسطین پورا اور بیت المقدس سے جھنڈا لایا, جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی مرے اور ان دے گھر کفن دے پیسے بھی نہ ہو, ایسے حکمران اسلام دے کے جاندہ ہے. اسلام چول قسم دے عیاش پرست بندے نہیں دے کے جاندہ. پوری مسجد بھری ہے جتیاں تک, جاؤ پوری مسجد دے وچوں ایک بندہ اتاؤٹ کے کھڑا ہو کے میں نے دسے کہ اسلامی ملک کا بندہ سربراہ بننا ہے, مسلمانوں کا وہ سربراہ بنے گا. اللہ رسول نے جو اس کے لیے شرائط رکھی ہیں, اور 10 کیڑیاں شرائطیں رکھی ہیں. جاؤ پوری مسجد چو ایک بندہ اٹھے, میں ہونے روپیہ 5000 انہوں نام دینا. ایک بندہ مجھے بتائے کہ مسلمانوں کا حاکم ہو, اور جس نے مسلمانوں کا حاکم بننا ہے اس کے لیے اسلام نے شرطیں کیا رکھی ہیں. مولوی دیاں شرطیں دا سارے نو پتہ ہے, داڑھی ہونی چاہیے اور انا ہونا چاہیے ہیں جناب, اور انہوں ٹھڈ بھی نہیں لگا ہونا چاہیے, نہ اندہ ماں ہوئے, نہ اندہ پیو ہوئے, نہ اندی جنانی ہوئے, نہ اندے بچے ہون, نہ اندہ کوئی باہر دا کام ہوئے, صرف مسیدے ہوتے بہ جا کرے سانو نمایاں پڑھاؤ. کوئی بندہ اینی من کھڑا ہوئے 50 سال تو انہوں ووٹ پاندیاں ہو گئے نے, 10 جس لیڈر نو تسی چون رہے جے, اس لیڈر دیا شرطہ کی نے اسلام دے اندر, تو بک بک کر دینے بندے ساڑھے بارے کہ جناب یہ لوگ ایسے کرتے ہیں. کوئی ایک بندہ کھڑا ہوئے, اینیمل کھڑا ہو, بس اینے جنہیں ایسی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنے نبی دی زندگی نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.